اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہیں اپنی بہت دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہونٹ کے اوپر اور ناک کے نیچے ایک لکیر سی ہوتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ناظرین، اسے یوں تو طبی زبان میں پلترم کہا جاتا ہے اور عملی طور پر یہ کسی مقصد کے لیے نہیں یا بے مقصد ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہر چہرے پر ہوتی کیوں ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے جسمانی اعضاء کے قد و خال پر غور و فکر کرتا ہے اور ہر اعضاء کے کچھ نہ کچھ فوائد ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، ہماری جسمانی ساخت بھی خاص توجہ اور بڑی پرکشش تخلیق کی گئی ہے۔ اپنے موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ سب سے اہم ہمارا چہرہ ہے اور ہم اس جاننے کی کوشش کریں گے آج کہ ہمارے چہرے پر موجود ناک کے نیچے اور ہونٹوں کے اوپر ایک لکیر سی ہوتی ہے۔ بظاہر تو اس کے فوائد نظر نہیں آتے، اور پھر اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ناظرین، ہر کوئی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ در حقیقت یہ لکیر ماں کے پیٹ میں بنتی ہے، کیونکہ حمل کے آغاز میں کچھ ایسا وقت ہوتا ہے جب ہر بچہ چہرے سے محروم ہوتا ہے یا ابھی چہرہ تخلیق نہیں ہوا ہوتا۔ یہ ارلی پریگننسی کی بات ہوتی ہے۔ 2 سے 3 ماہ بعد تبدیلیاں آنے لگتی ہیں اور چہرہ تشکیل پاتا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، نتھنے، ناک کے سوراخ جسے نتھنے کہتے ہیں، اور پھر منہ تشکیل پاتا ہے، اور پھر یہ اپنی جگہ بدل کر وہاں پہنچتے ہیں جہاں ہر ایک کی ناک اور منہ ہوتے ہیں۔ تو جب ناک اور ہونٹ اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں ناظرین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نتنوں سے ناک بنتی ہے اور پھر ابھر کر واضح ہو جاتی ہے، اور منہ کی جگہ پر ہونٹ اپنی ساخت اور شکل کو وضاحت دے کر ابھرتے ہیں، تو ناک اور ہونٹوں کے درمیان یہ لکیر نمودار ہوتی ہے۔ ناظرین، صرف انسانوں میں نہیں بلکہ بیشتر ممالیہ جاندار میں یہ لکیر عام ہوتی ہے، اور ان میں بھی یہ بے مقصد ہی ہوتی ہے جیسا ہم انسانوں میں یہ بے مقصد ہوتی ہے، مگر بلی اور کتوں میں یہ کارآمد ہوتی ہے، اور بلی اور کتوں کو ان سے سونگھنے کی حس میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔